بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسنہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کر رہے تھے۔ آج جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ اور عفو درگزر۔ عفو درگزر کسے کہتے ہیں؟ عفو معافی سے ہے اور اس کا مطلب ہے معاف کر دینا۔ درگزر کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کی لغزش اور کوتاہی جو ہے اس سے چشم پوشی کر لینا، یہ درگزر کہلاتا ہے۔ اسلام معاف کرنے کو اور درگزر کرنے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور بہت زیادہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مومنوں کی جو صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کی غلطی یا خطا کو معاف کر دینا اسلام میں بڑی فضیلت کی بات قرار دیا گیا۔ اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ خطا کار اپنی خطا پہ نادم ہوتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، بلکہ اس کا دل دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی جذبات اس کے دل میں جنم لیتے ہیں کہ اگر مجھے معاف کیا گیا ہے تو دوسروں کو بھی میں معاف کرنا سیکھوں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ معاف نہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن عمومی زندگی میں جو عفو درگزر ہے، معاف کر دینا ہے، یہ عظیم کاموں میں سے قرار دیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، معاف کر دے؟ یعنی تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو انسانوں کو بھی رحم کی تلقین فرمائی، یعنی یہ رحم کی ایک شکل ہے کہ کسی کی خطا سے درگزر کر دیا جائے، جو جان بوجھ کر نہیں کی اس سے تو لازمی درگزر کیا جائے، اگر جان بوجھ کر بھی ہوئی ہے اور کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے، اس سے معاشرے کو خرابی نہیں لاحق ہو رہی، تو اگر آپ ہو سکتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ ساری چیز رحم سے تعلق رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ رحم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، کائنڈنس ہے لوگوں پر کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ قرآن مجید ہی کی ایک آیت کے اندر ارشاد ہے کہ معاف کرنے والے کو اتنا اجر ملے گا، فرمایا فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بہت سے اس طرح کے فرامین میں ایک یہ فرمان بھی شامل ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھلائی کے کاموں میں جاہلوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور معاف بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خذ العفو، معافی کو اختیار کیجئے، معافی کو اختیار کیجئے، اڈاپٹ کیجئے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کر لیجئے، کنارہ کش ہو جائیے۔ گویا کہ معاف کرنا جو ہے یہ عظیم کاموں میں سے قرار دیا گیا۔
اور مومن کی علامات میں سے یہ قرار دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی تعلیمات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو بڑی اہمیت سے بیان فرمایا۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت اس بات کی شاہد ہے کہ آپ نے معافی کو اختیار کیا اور معافی کو عام کیا۔ آپ دیکھتے ہیں، مکی دور اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی تکلیف ہے، کون سی اذیت ہے جو آپ کو نہیں دی گئی۔ آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پہ جو ہے وہ اوجھڑیاں لا کے پھینک دی گئیں، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو ظلم و ستم کا شکار کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے گھر والوں کو، لیکن آپ نے بدلہ لینے کی بجائے، آپ نے ری ایکٹیو ہونے کی بجائے، آپ نے پرو ایکٹیو ہو کر اپنے دین کی دعوت کو جاری رکھا اور معافی کو اختیار کیا۔ آپ کی پوری زندگی اس میں بدلہ لینا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، پوری زندگی میں بدلہ لینا نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ ایک بدو تھا جو دیہاتی تھا، تہذیب سے ناشنا تھا، اس نے آپ کے گلے مبارک میں چادر جو پڑی ہوئی تھی اس کو اس زور سے کھینچا اور کہا کہ مجھے بھی مال میں سے کچھ دو، میں بھی مستحق ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اس کو بہت برا منایا اور اس کو پکڑنے کے لیے اٹھے تو آپ نے منع فرما دیا۔ چادر کی رگڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ نشان پڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور فرمایا کہ اس کو کچھ مال دے کر بیت المال سے رخصت کر دو۔ یعنی بدلہ لینا، جو اس کو اس کے مطابق سزا دینا، فوری طور پہ ایسا نہیں کیا، اپنی ذاتیات کے لیے تو بالکل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ طائف والوں نے کتنی اذیتیں دیں، لڑکے پیچھے لگا دیے، پتھر مارے انہوں نے، صرف اس وجہ سے کہ آ کر دعوت دین دی، حق کی دعوت دی جا رہی تھی۔ تو اس وقت اگر آپ چاہتے تو اللہ رب العزت کا فرشتہ یہ آفر دے رہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ان طائف والوں پر گرا دیا جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کی ہدایت کی دعا بھی فرمائی، اور آپ کی اس دعا ہی کا اثر تھا کہ بعد میں طائف والوں میں بہت دین پھیلا اور دین کے بڑے بڑے داعی وہاں سے پیدا ہوئے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدلہ لے لیتے تو شاید وہ بستی ملیا میٹ ہو جاتی۔ آپ نے مکہ کا جو دورانیہ ہے 13 سالہ دور، اس میں ہر قسم کی اذیت برداشت کی اور اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ 2 دفعہ آپ کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور تیسری دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال و اسباب وہیں پہ چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو جو ہجرت کر کے گھر چھوڑ کے اپنا سب کچھ مال و اسباب چھوڑ کے نکلنا، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں واپس آتے ہیں تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہی توقع رکھتے ہیں جو ایک بڑے بھائی سے اس کے چھوٹے بھائی توقع رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہی تھی کہ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا، ورنہ چاہتے تو وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو اذیتیں دیں، آپ کے عزیز رشتہ داروں کو شہید کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ آپ چاہتے تو فرماتے کہ بدلہ لے لو ان سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے آپ نے جو معافی ہے اس کو عام کر دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ یہی معافی کے اثرات تھے کہ ان لوگوں کے دل بدلتے چلے گئے اور بہت سے لوگ اس وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی محبت عظیم لیول کی ہے۔ اگر ان ساری مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ خود معاف کر رہے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من یبدأ بالسلام، جو تم میں سے سلام میں پہل کرتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے۔ اور معاف کرنے والے کو فرمایا کہ اگر معاف کرنے سے کسی کی کوئی عزت کم ہوئی تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لے، یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار فرامین ہیں جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، کوئی برا سلوک کرتا ہے، تو اس کو حتی الامکان یہی کوشش کرو کہ اس کو معاف کر دو۔ لیکن بعض چیزوں میں معافی نہ کرنا بہتر بنتا ہے، جیسے جرائم ہیں۔ جرائم اگر کوئی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اگر مجرم کو عام معافی کا اعلان کر دیا جائے تو معاشرے میں جرائم تیزی سے پھیلنے لگیں گے۔ ہر آدمی دیدہ دلیری کے ساتھ جرم کرے گا کہ میں جرم کروں گا تو مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ جرم کی سزائیں اور جو حدود اللہ کی طرف سے بھیجی گئیں، یہ ان کا نافذ ہونا ہی حکمت کا تقاضا ہے کہ اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے سے دیگر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، دیگر جو ایسے افراد ہیں جو مختلف قسم کے جرائم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی بلکہ حوصلہ شکنی کی جا سکے گی اور معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن عام عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، عام معمولات میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد رہنے والے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آئے دن کوئی نہ کوئی لغزش کوتاہی ہوتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، نہ صرف معاف کیا جائے بلکہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ان پر مزید احسان بھی کر دیا جائے۔ ایسی بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ نہ صرف معاف کیا گیا کسی قصوروار کو بلکہ اس کو عنایات دے کر رخصت کر دیا گیا اور اس کو اور زیادہ دیا گیا۔ تو یہ عفو درگزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت پیارا پہلو ہے، بہت روشن پہلو ہے۔ اگر اس کو اختیار کیا جائے، آج ہماری سیاسی زندگی دیکھیں، اس میں جو مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ذاتیات پر بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو اتنا طول دیا جاتا ہے کہ عدالتوں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کو اتنا زیادہ کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ پھر سلسلے رکنے کا نام نہیں لیتے، اور ایک دوسرے کے بدلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ ساری کاروائیاں ہوتی ہیں۔ ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری جو سیاست، ان سب چیزوں میں اس کا اطلاق اگر کیا جائے گا کہ ہم معافی کریں، معافی کو اختیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے فائدہ اٹھائیں، تو معاشرہ ایک امن کی شکل پیش کرے گا اور بہت خوبصورت تصویر پیش کرے گا۔ یہ عفو درگزر پر کچھ ضروری سی بات تھی۔ آپ اپنا کویسچن کوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔